آج ہم تاریخ کی سب سے بااثر خواتین میں سے ایک حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی ناقابل یقین زندگی کی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والا پہلا انسان کون تھا؟ جواب شاید آپ کو حیران کر دے۔ جی ہاں، وہ پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ ایک عورت تھیں، خدیجہ بنت خویلد، اور یہی حقیقت ان کی غیر معمولی کہانی کی بنیاد رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے بہت پہلے ہی خدیجہ ایک ایسی خاتون تھیں جو واقعی اپنے وقت سے بہت آگے تھیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورتوں کے لیے راستے اکثر محدود ہوتے تھے، انہیں الطہارہ کے لقب سے جانا جاتا تھا، یعنی پاکیزہ۔ یہ لقب ان کی بے مثال دیانتداری اور بلند کردار کا ثبوت تھا، لیکن ان کی دولت سے بڑھ کر ان کی خود مختاری تھی۔ وہ مکہ کی ایک کامیاب کاروباری رہنما تھیں جو اپنے تجارتی قافلوں کی خود نگرانی کرتی تھیں اور جن کی دانشمندی کا ہر کوئی احترام کرتا تھا۔ اور پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے نہ صرف ان کی بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ خدیجہ نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا جس کی ایمانداری کے چرچے دور دور تک تھے، الامین یعنی امانت دار۔ انہوں نے اپنا تجارتی قافلہ اس نوجوان کے سپرد کر دیا۔ جب وہ نہ صرف دگنا منافع لے کر واپس آئے بلکہ ان کے خادم میسرہ نے ان کے کردار کی جو گواہی دی، اس نے خدیجہ کو گہرا متاثر کیا۔ یہ رشتہ اس زمانے کے رواجوں کو توڑ رہا تھا۔ ایک 40 سالہ خود مختار کاروباری خاتون نے ایک 25 سالہ نوجوان کو شادی کی پیشکش کی، اس کی دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بے مثال کردار کی وجہ سے۔ یہ باہمی احترام پر مبنی ایک اتحاد تھا۔ ان کی شادی 25 سال تک قائم رہی، محبت، وفاداری اور گہرے احترام سے بھری ہوئی۔ ان کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، جو ان کے اٹوٹ بندھن کا زندہ ثبوت ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ ذرا وہ منظر سوچئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے کانپتے ہوئے واپس آتے ہیں، ایک ایسے الہی تجربے سے گزرنے کے بعد جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس لمحے میں انہوں نے صرف ایک شخص کا رخ کیا، اپنی بیوی خدیجہ کا۔ ان کا جواب فوری تھا اور مضبوط، کوئی شک نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ انہوں نے ان کے تجربے پر سوال نہیں اٹھایا بلکہ ان کے کردار کی بنیاد پر ان کی سچائی کی گواہی دی۔ یہ خالص ایمان اور محبت کے الفاظ تھے۔ انہوں نے صرف لفظوں سے تسلی نہیں دی بلکہ فوراً قدم اٹھایا۔ وہ انہیں اپنے دانش مند کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے اس الہی پیغام کی تصدیق کی، اور اسی لمحے خدیجہ نے تاریخ رقم کی، اسلام قبول کرنے والی پہلی انسان بن گئیں۔ لیکن ایمان لانا تو صرف ابتدا تھی، اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا، جس میں انہیں ناقابل تصور مشکلات اور قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 سال، ذرا سوچئے، پورے 3 سال تک کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ۔ قریش کا مقصد اس نئی تحریک کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینا تھا۔ ان اندھیرے ترین دنوں میں خدیجہ اس چھوٹی سی مسلم کمیونٹی کے لیے ایک ستون، ایک ڈھال بن گئیں۔ انہوں نے اپنی تمام دولت بھوکوں کو کھانا کھلانے، کمزوروں کی مدد کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے خرچ کر دی۔ اتنی قربانیوں کے بعد ان کا وقت آ گیا، اور ان کی وفات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ایسا خلا چھوڑ دیا جو کبھی نہیں بھر سکا۔ تاریخ اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد رکھتی ہے، یعنی غم کا سال۔ یہ نام اس گہرے دکھ اور نقصان کی عکاسی کرتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی محبوب بیوی بلکہ اپنے محافظ چچا ابو طالب کو کھو کر محسوس کیا۔ ان کے بیٹے بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی وراثت ان کی 4 بیٹیوں کے ذریعے زندہ رہی، جنہوں نے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر ان کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج تک جاری ہے۔ ان کی وفات کے سالوں بعد بھی ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی۔ جب بھی ان کا ذکر ہوتا وہ فرماتے، اللہ نے مجھے ان سے بہتر کوئی نہیں دیا، وہ مجھ پر ایمان لائیں جب سب نے کفر کیا۔ یہ الفاظ ان کی لازوال محبت اور خدیجہ کے مقام کی گواہی ہیں۔ تو آخر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کون تھیں؟ وہ صرف پہلی بیوی یا پہلی مومنہ نہیں تھیں، وہ غیر متزلزل ایمان کا مجسمہ تھیں، حمایت کا ایک ستون اور قربانی کی ایک لازوال مثال۔
وہ بنیاد تھیں جس پر اسلام کی ابتدائی عمارت تعمیر ہوئی۔ ان کی زندگی ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر وہ اس وقت ایمان لا سکتی تھیں جب پوری دنیا ان کے خلاف تھی، جب امید کی کوئی کرن نہیں تھی، تو آج ہمیں اپنے یقین پر قائم رہنے سے کیا چیز روکتی ہے؟